نماز اور حسین علیہ السلام کے عنوان سے ہم لوگ چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے مولا کا نام ہی ایسا ہے کہ جب یہ نام لیا جاتا ہے تو اپنے آپ دل و دماغ انسان کے معطر ہو جاتے ہیں، اور کشش ہے اس نام کی کہ دل کھنچتا ہے۔ قدرت کا معجزہ ہے معصومین کے ان ناموں میں، اور خاص طور پر نام حسین، کہ دوست تو دوست اگر دشمن بھی سنتا ہے تو وہ بھی کشش محسوس کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس وقت صرف اہل تشیع ہی کربلا میں نہیں بیٹھے ہوئے، اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی، وہ کچھ اور نہیں جانتے، وہ صرف یہ جانتے ہیں کہ انہیں حسین سے محبت ہے، بس، اور انہیں کچھ نہیں معلوم، لیکن امام حسین سے محبت کی بنا پہ وہاں پہ موجود ہے۔ اور امام حسین کا نام ایسا ہے کہ جب لبوں پہ آتا ہے تو عظمت عطا کرتا ہے اور احساس ثواب کا احساس دلاتا ہے۔ کیا یہ بات ہے؟ دیکھیے، جتنی بھی آپ عبادت کر لیں، ہزاروں رکعت نماز پڑھ لیں، لیکن جو بات مجلس کی ہے، جو سکون مجلس کے بعد ملتا ہے، یہ ایسی بات ہے نا، جو سکون مجلس کے بعد ملتا ہے، اور مجلس میں جب ہم گریہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا انسان اپنے آپ کو کتنا ہلکا محسوس کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سارے رنج و غم دور ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ جہنم سے آزاد ہو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل۔ سب مل کے درود پڑھیں پر صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل۔ دیکھیے، گناہگار بھی اگر انسان ہو، ایسے ایسے گناہگار دیکھیں، گناہ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن محبت امام حسین کی ضرور دل میں رکھتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کام ان کے اچھے نہیں ہوتے، لیکن جب آپ ان کو دیکھتے ہیں محرم میں تو وہ عزاداری میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے۔ جہاں نام حسین آتا ہے وہاں اپنے آپ کو برائی سے روک لیتے ہیں۔ تو ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ میں کہ مشہور شاعر تھے دیبل، آپ کو معلوم ہے، امام کے دربار میں ایک روز وہ مرثیہ پڑھ کر آ رہے تھے، صحرا کا سفر تھا، قافلے میں جا رہے تھے، اور راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹ لیا، ان کا بھی سامان لوٹ گیا۔ ظاہر ہے کہ جب ڈاکو پڑ گئے قافلے پر، قافلہ بکھر گیا، یہ بھی صحرا میں ایک طرف نکل گئے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار دیبل ہی کا مرثیہ حسین پڑھتا ہوا روتا ہوا جا رہا۔ اب یہ قریب گئے، جا کے پوچھا کہ کس کا مرثیہ پڑھ رہے ہو؟ کہا عرب کے مشہور شاعر ہیں دیبل، ان کا مرثیہ پڑھ رہا ہوں۔ کہا ابھی دیکھا ہے دیبل کو؟ کہا دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ان کے مرثیے مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو پڑھ رہا ہوں۔ تو بھائی کہا کہ بھائی تجھے معلوم ہے آج اسی صحرا میں وہ مشہور شاعر دیبل لٹ گیا۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا اس لیے کہ میں ہی دیبل ہوں۔ کہا کہ اچھا تم دیبل ہو اور میں وہ ڈاکوؤں کا سردار ہوں جس نے تمہارا سامان لوٹا ہے، یہ لو اپنا سامان، قدموں پہ گر کے معافی مانگی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ نام حسین ایک برے کو برائی سے بھی بچاتا ہے اور اچھائی کی طرف لے آتا ہے۔ لیکن ہمیں تو نہیں معلوم، حر سے بڑی مثال تو تاریخ میں نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے برے لوگ نام حسین سے اچھائی کی طرف آئے۔ کہ یہ مثالیں کائنات میں ملتی ہیں۔ تو ایک کام حسین یہ بھی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لا رہے ہیں۔ تو کم از کم محرم کا احترام مسلمان اس لیے بھی کریں کہ نام حسین جرائم سے بچاتا ہے، نام حسین برائی سے بچاتا ہے، نام حسین انسانیت کو سجا دیتا ہے۔ یہ نا در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں، کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں، فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر۔ اس شعر پہ غور کریں ذرا، اس مصرے پر، فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر، یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں۔ ہمارے تو جو کربلا سے کفن آتے ہیں
اس کی فضیلت ہی کی کوئی بات نہیں، اس کا جواب ہی نہیں جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کا مقام ہے. اور کتنی بہادر قوم ہے کہ دھڑلے سے اپنا کفن لے کر آتی ہے. یہ بھی آپ دیکھیں، مشکل کام ہے نا، لیکن یہ کتنی بہادر قوم ہے. یہ بہادری ہمیں کربلا دیتی، یہ چیز ہمیں کربلا نے سکھائی. تو کم از کم اس لیے بھی احترام کریں. درود پڑھ لیجیے. اسی لیے اللہ نے نام حسین رکھا، اور یہ نام اپنے خزانہ قدرت میں خدا نے چھپا کے رکھا تھا. کسی نبی کا، کسی نبی کے بیٹے کا، کسی کا یہ نام نہیں ہوا. پروردگار نے اپنے خزانے میں چھپا کے رکھا ہوا تھا. اور یہ نام آپ کو معلوم ہے، نام حسن اور نام حسین پروردگار کے نام سے نکلے ہیں. احسان سے مشتق ہے لفظ حسن، اور نام حسن اور نام حسین. اور لفظ احسان کے بہت سارے معنی. ایک معنی اس کے حسن کے بھی لفظ احسان، اور ایک معنی احسان کے جو ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں کہ آپ نے کسی کی مدد کر دی تو کہا آپ نے بڑا ہم پر احسان کیا. ایک یہ معنی بھی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک معنی حسن کے ہیں، ٹھیک ہے. اب جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسے معنی استعمال ہوتے ہیں. عربی میں ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا. تو جو بھی کام آپ جیسے کسی پر احسان کیا، کسی کی آپ نے مدد کی، اچھا کام ہوتا ہے نا، پروردگار کو پسند آتا ہے. تو جو ایسے کام ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حسن عمل، کہ یہ اللہ کو کام پسند آئے، یہ خوبصورت کام ہے. اس لیے خدا نے کہا میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسن ہے. میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے. یہ پروردگار عالم نے یہ نام رکھے. جیسے اس نے کہا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ ہے. آپ سب سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، دیکھیں آپ میں دور کر رہے ہیں. درود پڑھ لیجیے. جیسے پروردگار نے کہا، دیکھیے لفظوں کے وصف اور ان کی وزن کو دیکھیں. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی. مطلب کیا ہے کہ اب علی سے اوپر کوئی بلندی نہیں ہے. جیسے کہا میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ. فاطر بچانے والی، فاطمہ بچانے والی، محافظت کرنے والی. مطلب اب کیا مطلب ہے اس کا کہ میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے. مطلب کیا کہ اب فاطمہ سے اوپر کوئی بچانے والا نہیں ہے. اگر فاطمہ نے بچا لیا تو بچ گئے، ٹھیک ہے. یعنی اس سے اوپر کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے پاس آپ سفارش لے کے چلے جائیں. یعنی اگر شہزادی ریجیکٹ کر دے، اگر شہزادی کسی سے ناراض ہو جائے تو اب اپنی وہ سفارش لے کے اور اوپر کہیں نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اسی طرح یہاں پہ کیا ہو گیا، ہلچل مچ گئی. ضرور پڑھ لیں صلی اللہ محمد والے محمد باجل فرج. اب کہا پروردگار نے کہ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میری نجات کا باعث تیری امامت ہو، یہی دعا ہے خدا سے کہ جب قیامت ہو. میری جبی پہ عبارت ہوں یہ حروف جلی، علی امام منستو منا غلام علی. نام علی کی جو بلندی ہے نا اس کو آپ غدیر سے سمجھیں. جب غدیر میں کہا گیا کہ علی کو مولا بنایا جائے تو اس میں پیغمبر نے اتنا بلند کیا کہ اپنے سے بلند کر. اب اس میں کیا راز تھا
کہ اپنے سے بھی بلند کر دیا، کیونکہ آیت آ گئی تھی کہ نبوت خطرے میں پڑنے جا رہی ہے۔ تو پروردگار کو ایک تو جب یہ حکم آیا، نبی نے آیت کا جواب دیا علی کو اپنے سے بلند کر کے کہ پروردگار میں نے اپنا کار رسالت انجام دے دی، اور دوسرے سب لوگوں کو بتانا تھا کہ دیکھو میں اپنے سے علی کو بلند کر کے بتا رہا ہوں کہ کبھی علی سے بلند ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ بتایا اس وقت نبی نے کہ کبھی علی سے بلند ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ مسئلہ بہت نازک ہے۔ دیکھیے بعض ثواب کی چیزیں ایسی ہیں جیسے روزے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ روزہ حرام ہو جاتا ہے، عید کے دن کا روزہ حرام ہے، ویسے ہی عبادت ہے، عاشور کے دن کا روزہ حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن نماز کے لیے کہتے ہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں کہا گیا ہو کہ حرام ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے نماز مرتے بھی ہو تو پڑھتے ہو، ڈوب بھی رہے ہو تو ڈوبتے ڈوبتے بھی نماز پڑھو۔ لیکن مولا سے پوچھا گیا کہ مولا کون سی جگہ نماز حرام ہو سکتی، تو مولا نے فرمایا ایک جگہ ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ کعبے کی چھت پہ۔ کعبے کی چھت پہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھ لیجیے آج کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ کعبے کی چھت پہ نماز پڑھ لے، نماز بھی علی سے اوپر نہیں جا سکتی۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ یا علی، یا علی، یا علی، لیکن پھر بھی مولا نے کتنی نمازیں پڑھی؟ دیکھیے یہ شریعت کا مسئلہ، ورنہ دنیا پڑھ چکی ہوتی کعبے کی چھت پہ نماز، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے یہ گھر ہے اہل بیت کا، مقام ہے ایک ماں کا، اس ماں کی اہمیت یہ ہے، اس ماں کا مقام یہ ہے، اس ماں کی عظمت یہ ہے کہ وہ ان کا گھر قرار پایا، کہ جو خدا کا گھر ہے اور مولا کائنات کا سجا خانہ قرار پایا۔ تو اب آپ یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ جو کچھ بھی آپ عبادتیں انجام دے رہے ہیں نا آج کل، بچالیس کی، گریے کی، کتنی بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، زحمتیں بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر نمازیں چھوڑ رہے ہیں تو سب بیکار ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ روایات بتاتی ہیں، قرآن مجید، معصومین کے اقوال، ہمارے علماء کے تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اگر 40 روز تک آپ مسلسل کوئی ریاضت کرتے رہے، 40 روز تک، جیسے اکثر آپ لوگ کوئی عمل کرتے ہیں نا، کوئی آپ لوگ عمل شروع کرتے ہیں کسی بھی قسم کا، کوئی زیارت عاشورہ کا عمل شروع کرتے ہیں یا کسی درود کا کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں، کسی کامیابی کے لیے، بیٹی کی شادی کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو آیت اللہ نقوتی اصفہانی نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا 40 دن تک اگر تم مسلسل ریاضت کرتے رہو، مسلسل عبادت انجام دیتے رہو، لیکن اگر ایک دن کی کوئی نماز قضا ہو گئی تو وہ سارا عمل ضائع ہو جائے۔ یہ میں آپ کو ہوشیار کر دوں کہ اگر آپ لوگ کوئی عمل وغیرہ کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ اس عمل کے ساتھ ہی میں سارے دن کی نمازیں پڑھ لوں، یا میں نماز نہ پڑھوں اور 40 دن کا میں چلہ کاٹ دوں۔ تو اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ اتنا کچھ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دعاؤں میں اثر نہیں ہے، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا، وہ جو چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ جب آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو وہ اس لیے کہ ہر چیز نماز اپنے ساتھ لے کر جائے، لیکن اگر وہ نماز آپ کی نہیں ہے تو سب کچھ وہ ریت کی طرح سے رہ جائے گا، ریاضتیں بیکار ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل جو گھروں پہ بلائیں نازل ہوتی ہیں اور پریشانیاں جو آتی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کر رہے۔ یہ نمازیں سیف گارڈ کا کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ نمازیں جو ہے یہ آپ کے گرد حصار بناتی ہے، آپ کے لیے سیف گارڈ کا کام کرتی ہیں۔ شہید بہشتی بڑے عالم گزرے، وہ اتنا زیادہ نصیحت کرتے تھے نماز کی کہ تکیہ کلام ان کا بن گیا، لوگ ان کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ آپ یہ نماز کی نصیحت جو ہے وہ کریں گے۔ وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ جب تم نماز پڑھو
تو اپنے دل کو اپنا پیش امام بناؤ، اپنے دل کو پیش امام بناؤ، اور اپنے دل سے اپنے اعضاء و جواروں کی ابتدا کرواؤ، ٹھیک ہے نا؟ اعضاء و جوارے ابتدا کریں دل کی، دل کو پیش امام بناؤ، یعنی خضوع و خشوع اتنا زیادہ نماز کے اندر ہونا چاہیے جب جا کے آپ کسی قابل بنتے ہیں. درود پڑھ لیجیے ایک مرتبہ. آیت اللہ بہجت آیت اللہ جواد انصاری ہمدانی کے متعلق کہتے تھے کہ نجف میں انتہائی شدید گرمی پڑتی تھی، یہاں تک کہ ٹیمپریچر 50-60 ڈگری پہ پہنچ جاتا تھا، لیکن آیت اللہ جواد انصاری سخت گرمی میں بھی طویل سجدے، طویل نمازیں وہ پڑھا کرتے تھے. اب آپ سے یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنی نمازوں کو طویل کر دیں تبھی آپ بیہوش ہو جائیں، کیونکہ یہاں تو ہم لوگوں کو جو 5 وقت کی نماز ہے ان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. بیلنس رکھیں جیسی آپ کی طبیعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کی طبیعت میں عبادت کی طرف اتنی مائل نہیں ہے تو پہلے صرف اپنے فرائض ادا کریں، مطلب آہستہ آہستہ. ظاہر ہے کہ نفس کو لانا پڑتا ہے، بعض اوقات کسی کو شوق چڑھتا ہے 1 دن 2 دن نمازیں صحیح پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وہ پھر نفس کو آہستہ آہستہ سے ٹرین کریں، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ یہ نفس جو ہے ہمارے، ہم نے ان کو سرکش گھوڑے کی طرح سے بنا دیا ہے، ان کو قابو میں لانا بہت مشکل ہے. تو آہستہ آہستہ قدم پہ قدم چلتے ہوئے اس چیز کو اپنی ٹھیک کریں. تو آیت اللہ جواد انصاری نجف کی انتہائی شدید گرمی میں، اور جب ان کے پاس ان کے طالب علم پانی لا کے ٹھنڈا رکھتے تھے، وہ پانی رکھے رکھے گرم ہو جاتا تھا. جب وہ نماز ختم کرتے تھے اسی گرم پانی کو پی لیتے تھے، دوبارہ نماز شروع کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اتنی لذت مجھے نماز میں محسوس ہوتی ہے کہ انہیں گرمی کا احساس ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جیسے آج ہمیں دوسرے جو کام ہے ان میں لذت محسوس ہوتی ہے، دنیا کے کام کہ اس میں ہم نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں. تو جو اولیاء خدا ہوتے ہیں ان کو خدا کے کاموں میں ایسی لذت محسوس ہوتی ہے. جیسے جیسے آپ لوگ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتے جائیں گے، ویسے ویسے کیا ہوگا کہ لذت عبادت میں بڑھتی چلی جائے گی. درود پڑھ لیں. اچھا، ہمیں مجلس میں کیوں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے؟ گناہ تو ہمارے یہاں بھی کم نہیں ہوئے، گناہ گار ہی آئے تھے، لیکن یہاں یہ بات ہوتی ہے کہ نظر کرم ہمارے مولا کی اتنی ہے کہ یہاں گناہ گار بھی آتے آتے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ان کے بھی دل ایسے ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں. مولا کا ہمارے اوپر یہاں پہ کرم بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے گناہ گاروں کو بھی لذت محسوس ہوتی ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو. تو آیت اللہ جمال الدین گل پائدانی جو ہے، نہیں شیطان تو آتا ہے، یہ تو ایسی بات نہ کریں، مجالس میں شیطان تو ہر جگہ موجود ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ہاں درود پڑھ کے. اور شیطان تو مسجد کے باہر بھی کھڑا ہوتا ہے، مسجد کے اندر نہیں جا سکتا لیکن مسجد کے باہر بھی کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر جگہ برگلانے کے لیے آپ کو موجود ہے. آیت اللہ جمال الدین گل پائدانی جو تھے، یہ باقاعدہ جو قبرستان ہے وادی السلام، وہاں پہ ارواح کو دیکھتے تھے، ان کا مشاہدہ کرتے تھے. یعنی آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ ارواح کو دیکھتے تھے، اس مقام پہ موجود تھے. تو وہ اپنے بیٹے سے یہ کہتے تھے کہ اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے تو میری طرف سے تم آف ہو. نماز شب واجب نہیں ہے، تو بیٹا وہ کہتا تھا کہ بابا ایک مستحب عمل پہ آپ مجھے آگ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا بس میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تمہارے اس عمل سے کتنی تکلیف ہوگی کہ جو تمہارے آگ ہونے کا سبب بنے. دیکھیے ایسے والدین کس طریقے سے اپنے بچوں کو وہ سکھاتے ہیں. اور آج ہمارے بچوں کو 5 وقت کی نماز کے لالے پڑے کہ جب تک بچوں کو جا کے کہو نا کہ آپ نماز پڑھ لیں، اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے. لیکن بہرحال ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں. انشاءاللہ جب وہ ایک ایسے مقام پر آئیں گے یا جب ہمیں دنیا میں نہیں پائیں گے، اتنی دفعہ ظاہر ہے کہ ماں باپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ بچوں کو اپنے آپ ظاہر ہے کہتے رہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں. تو بس یہاں پہ آپ دیکھیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ وہ کریم پروردگار اس کی بارگاہ سے فرار ہے، یہ فرار نماز کا نہ پڑھنا. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کریم پروردگار کی بارگاہ سے کہ جو آپ کو اتنی نعمتیں دیتا ہے، اس کی بارگاہ سے آپ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. اور دنیا کے آپ دیکھیں کتنے بادشاہوں کے ہم لوگ ان کی خوشامد کرتے ہیں،
دنیا میں کس طرح سے لوگ وقت لیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کے لیے، لیکن یہ کیسا ہمارا پالنے والا ہے کہ جہاں چاہے جیسے چاہے، چاہے گھر کے باہر ہو چاہے گھر کے اندر ہو، جہاں چاہے آپ بغیر اجازت، جہاں بس آپ نے وضو کیا یا نماز بچھائی اور اس کے بارگاہ میں پہنچ. بتائیے کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ جو آپ کو اس طرح سے اپنے دربار میں آنے دے؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ بول نہیں رہے. کوئی ایسا مل تو نہیں گیا؟ کوئی ایسا ہے کہ جو اس طرح دربار میں اپنے آپ کو، کہ آپ صرف وضو کیا نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پروردگار کو پکارا، وہ وہاں سے جواب بھی دیتا ہے. تو آپ نے دیکھیں کہ یہ فقہی مسائل جو ہے نماز کے، یہ ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس سے ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک بات ہمیشہ خیال رکھیں کہ نماز کے جو فقہی مسائل ہیں اس میں اپنے اندازے لگانے کی کوشش نہیں کرنا. اندازے سے کسی کو کچھ نہیں بتانا جب تک کہ آپ کو ایک بات جو ہے وہ کنفرم نہ ہو. شیخ مرے عاملی جو ہے وہ مسائل شیعہ میں فرماتے ہیں، 5ویں معصوم یہ فرماتے ہیں کہ جو ایسی چیز کے بارے میں فتویٰ دے کہ جو اس کو معلوم ہی نہیں ہو، تو وہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. اور 2 درہم کی حقیر رقم کے بارے میں بھی اگر کوئی غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہے جیسے اس کا شمار کافروں میں ہو. یعنی بعض معاملات میں، کیونکہ یہ معاملات آپ کو پتہ ہے قبر میں جا کے تنگ کرتے ہیں، اس لیے اتنی سختی معصومین ہمارے کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن حکم خدا کے خلاف اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے کوئی کافروں والا کام کر دیا. یہ بات آپ یاد رکھیں. اگر کوئی کام آپ حکم خدا کے خلاف کریں تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے. اچھا، کل جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا آپ لوگوں نے کیا گھر جا کر؟ کسی نے بھی نہیں کیا؟ کسی نے سنا جا کے؟ ہاں آپ نے سنا سورہ الحمد سنی آپ نے؟ یعنی آپ لوگ اگر گھروں میں آپ کے یا نیٹ اگر ہے یا گھروں میں جو آپ کے پاس موبائل ہے اس پہ ڈاؤن لوڈ کر کے اور آپ اپنے اس کو تلفظ کو ٹھیک کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں آپ لوگ کہ جو بھی ہماری غلطیاں اس کے اندر نکل رہی ہیں وہ ہم ٹھیک کریں. 1 منٹ ہے ابھی ہمارے پاس. آپ کے پاس کوئی سوال تو نہیں؟ کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں نماز سے متعلق؟ ویسے میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، طالب علم انشاءاللہ بہت سارے پرفیکٹ. یہ تو اچھی بات ہے. تو یہ دن پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا. میں تو خود ایک طالب علم ہوں اور ہر روز اپنی ایک اصلاح کی کوشش کرتی ہوں بس، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے ہی آپ سے بات کرتی ہوں. درود پڑھ لیجیے. 28 رجب کو جب امام کا قافلہ نکل رہا تھا تو سب بہت خوش تھے کہ علی اکبر بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں. زینب خوش تھی، حضرت عباس خوش ہے، سب خوش ہے. اور جب یہ قافلہ نکلنے لگا اور یہ قافلہ چلا تو اس وقت امام نے علی اکبر کو آواز دے کر بلایا کہ جاؤ اپنی بہن صغرا سے مل کر. جب علی اکبر آئے تو دیکھا کہ صغرا دروازے پہ کھڑی ہے اور ایک جملہ کہا جناب صغرا نے علی اکبر کو دیکھ کے کہ بھیا تم تو میرے گھر کا چاند تھے، اب تم جا رہے ہو تو میرے گھر میں اندھیرا ہو جائے. اور پھر ایک جملہ کہا کہ بھیا دیکھو جہاں کہیں بابا چین سے بیٹھے، جہاں سکون ہو تو وعدہ کرو کہ مجھے آگے لے کے جاؤ. اور اس کے بعد صغرا فرماتی ہے علی اکبر نے وعدہ کیا کہ ہاں بہن میں تمہیں لینے کے لیے. اس کے بعد کہا صغرا نے کہ بھیا ایسا نہ ہو کہ تمہاری شادی ہو جائے، تمہاری دلہن بیاہ کے گھر میں آ جائے. تو علی اکبر نے کہا صغرا کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر میری دلہن بیاہ کے گھر میں آ جائے. تو اس کے بعد خود ہی سوچ کے صغرا نے کہا کہ بھیا اگر میں مر جاؤں اور تمہاری شادی ہو جائے تو اپنی دلہن کو لے کے جنت البقیع میں میری قبر پہ آئے. علی اکبر کے منہ سے الفاظ نکلے خدا تمہیں سلامت رکھے صغرا، اور صغرا کے منہ سے بھی الفاظ نکلے کہ بھیا تمہیں خدا سلامت رکھے.
عزاداروں آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، صبح سے آپ لوگ گریہ کر رہے ہیں، علی اکبر کی کا قرصہ دے رہے ہیں، اور علی اکبر حسین کا غرور تھی. دیکھیے ہر لاش اٹھانے کے لیے امام کے ساتھ علی اکبر گئے، ہر لاش اٹھانے. لیکن قیامت کا وقت وہ تھا کہ جب دریائے فرات سے عباس کی آواز، علی اکبر حسین کے ساتھ گئے تھے، ہر لاش اٹھانے کے لیے گئے علی اکبر حسین کے ساتھ. لیکن کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ علی اکبر کو حسین کا بازو پکڑنا پڑا. لیکن جب عباس کے لاشے پہ سے علی اکبر حسین کو لائے تو بازو پکڑ کر، اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا کہ بابا، اس وقت آ کے علی اکبر بابا کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ بابا آپ برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ مجھے اجازت دیجیے. تو اس وقت امام، اب مجھے نہ روکیے، اب مجھے کرنے کی اجازت دیجیے. تو امام نے کہا علی اکبر تم جانتے ہو کہ بہنوں کا سہارا تم ہو، ماں کا ارمان تم ہو. علی اکبر تم جانتے ہو کہ تمہارے سر پر ابھی صحرا نہیں سجا، میں بوڑھا ہوں تم جوان ہو، مجھے جانے دو. تو علی اکبر کیا کہتے ہیں، بابا دنیا کیا کہے گی کہ بوڑھا باپ جنگ کرنے کے لیے چلا گیا اور جوان بیٹا کھڑا رہا. کہا نہیں بابا مجھے اجازت دیجیے. عزاداروں بڑی قیامت کا دن تھا. علی اکبر کا ماتم کرنا، علی اکبر کا قرصہ دینا یہ آسان نہیں ہے، اس میں ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے. اس لیے کہ علی اکبر حسین کو جو محبت ہے علی اکبر سے وہ بیان سے باہر ہے. اور جو جناب زینب کو محبت ہے، آج جو قرصہ ہے نا وہ جناب زینب کو بھی ضرور دیجیے، کیونکہ 18 برس پال کے تو انہوں نے ہی جوان کیا ہے. جناب زینب ماں کی طرح سے پالا، اس لیے قرصہ لینے کے لیے پہنچا. اس لیے کہتے ہیں ہمارے معصوم کہ مجلس میں علی اکبر کا واسطہ لے کے دعا مانگو تو زینب آمین کہتے، زینب آمین کہتے. حسین اس لیے کہ زینب کو ارمان کی قرصے کا بہت تھا. جب رہا ہو کے نانا کی قبر پہ پہنچی تھی نا، اور چوکھٹ پہ جا کے نانا کی قبر کی دہلیز پہ کھڑی ہوئی اور یہ کہا، ایک جملہ کہا، اے زمانے کے رسول باغی کی ضعیفہ بہن سلام دے. اور یہ کہہ کر چٹولیوں کے بل چلتی ہوئی قبر رسول پہ پہنچی. عزاداروں میرا ایمان ہے قبر رسول چھپ ہوئی ہوگی، رسول قبر سے باہر آئے ہوں گے، آ کر کہا ہوگا آ میری بیٹی میرے قریب آ میں تیری پیشانی کا بوسہ لوں، آ میں تجھے سینے سے لگاؤں. زینب نے کہا ہوگا نانا سر سفید ہو گیا، کمر جھک گئی. نانا یہ پوچھو کہ زینب پہ کیا بیت گئی. اس وقت رسول نے پوچھا ہوگا میری بیٹی زینب مجھے بتاؤ تم پہ کیا کیا ظلم. جناب زینب نے کیا فرمایا، جناب زینب نے فرمایا ہوگا نانا مجھ سے مت پوچھو، نانا تمہیں میرے بابا کے شکار کا سر کا واسطہ، میری ماں کی اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، میری ماں کے پہلوئے شکستہ کا واسطہ، نانا مجھ سے نہ پوچھو کہ مجھ پر کیا گزری. لیکن رسول نے فرمایا میری بیٹی مجھے بتا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا. تو جناب زینب نے فرمایا نانا ہر ظلم بھول جائے گی زینب، لیکن ایک ظلم ایسا ہے جو قبر کی دیواروں تک نہیں بھول. بیٹی وہ کون سا ظلم ہے؟ کہا نانا کربلا سے شام تک. عزاداروں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سن لو، آج بڑی قیامت کا دن ہے، زیادہ مسائل نہیں پڑھنے ہیں، بس قرصہ دینا، تمہارا قرصہ جناب زینب کی خدمت میں پہنچ جائے. نانا کربلا سے شام تک ہر موڑ پہ 9 دفعہ میرے اکبر کا قاتل میرے سامنے آ کے مسکراتا تھا. یہ ظلم زینب قبر کی دیواروں تک نہیں بھولے گی. یہی سبب ہے عزاداروں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ذاکر کو چاہیے اکبر کے مصائب زیادہ نہ پڑھے. پوچھا گیا مولا کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ذاکر اکبر کے مصائب پڑھے اور کوئی مومن نہ روئے تو زینب کا دل قبر میں دکھتا ہے. زینب فرماتی ہے اس سے تو بہتر تھا تو مجلس میں آیا نہ ہوتا. ارے میں جو ہزاروں کے ہجوم میں دیکھ کے آئی، ارے کوئی ہے جو
مجھے اکبر کا پرسہ دے. بس اداکاروں دن ختم ہونے جا رہا ہے. آج کی یہ آخری مجلس ہوگی, اس میں پرسہ دے دینا. بس اداکاروں میں وقت آیا نا جب نوی کی رات ڈھلی اور 10ویں کی صبح آئی. حسین علی اکبر کے پاس آئے اور آ کر کہا, بیٹا علی اکبر, تیری آواز اور تیری شکل نانا سے ملتی ہے, میرا جی چاہتا ہے کہ آج تو اذان دے. اکبر گلدستہ اذان پر آئے. اذان شروع ہوئی عزاداروں, اللہ اکبر کہا. جیسے ہی خیموں میں یہ آواز پہنچی نا, جناب زینب نے قرآن بند کر کے سر کو رکھا اور آواز دی, اکبر تیری عمر دراز ہو. فضا کو قریب بلایا. فضا سے کہا, فضا جا میرے بھیا سے کہو, میرے بھیا سے کہو اکبر کی آخری اذان ہے, اللہ جانے پھر سنے نہ سنے. اکبر سے کہو بلند آواز سے اذان دے, ہم خیموں میں اذان سن رہے ہیں. بس عزاداروں فضا نے جا کے امام سے کہا. امام اکبر کے قریب آئے. بیٹا اکبر, جی بابا. بیٹا بلند آواز سے اذان دے. کہا بابا کیوں؟ کہا بیٹا خیموں میں میری بہنیں اذان سن رہی ہے. کہا بابا کون اذان سن رہا ہے؟ کہا بیٹا کہتا رہا ہوں میری بہنیں اذان سن رہی ہے. کہا بابا آپ انصاف کیجیے, آپ کی بہنیں تو میری اذان سنے اور میری بہن فاطمہ صغریٰ جو دادی زہرا کے گھر میں میرے نشان قدم پہ منہ رکھے روتی ہے. بابا آپ تو معجز ہوا ہے, آج معجزہ دکھا دیجیے. آپ کی بہنیں خیمے میں اذان سنو, میری بہن فاطمہ صغریٰ مدینے میں اذان سنو. امام نے فرمایا اکبر اذان کو, تمہاری بہن کی اذان سنے گی. اکبر کی آواز فضا میں گونجی, اللہ اکبر. ادھر مدینے میں اکبر کے نشان قدم کے منہ رکھ کے روتی صغریٰ طرف کے اٹھی اور نانی اپنے سلمہ کے پاس آئی. نانی میرا اکبر آ گیا, نانی میرے اکبر کی آواز آ رہی ہے, نانی میرا اکبر اذان دے رہا ہے. جزاکم ربکم. عزاداروں خدا تمہیں سلامت رکھے, تمہارے بھائیوں کو سلامت رکھے, تمہیں اپنے بیٹوں کے سروں پہ صحرا سجانا نصیب ہو, ان کے مقدر بلند ہو, تمہارے بچے ہر برائی سے دور رہے. لیکن اکبر کا پرسہ اس طرح دینا جیسے شہزادی زینب چاہتی ہے. بس عزاداروں جب آواز آئی تھی نا, جب اکبر گھوڑے سے گرے اور اکبر نے آواز دی کہ بابا اکبر کا آخری سلام قبول کرنا, تو تمہیں پتا ہے حسین کیسے چلے تھے. شاعر کہتا ہے مقتل سے چلے ٹھوکرے کھاتے ہوئے سفر, نہ پاؤں میں نالائن نہ اندازہ تھا سفر, تھا چاکرے بام تو روح آنسوؤں سے تر, چلاتے تھے ہائے ہائے علی اکبر, علی اکبر. افسوس کوئی مانی سے تنہائی نہیں ہے, ارے ڈھونڈو کہاں آنکھوں میں تو بینائی نہیں ہے. ہزاروں گنتا پڑتا میرا مولا, علی اکبر کے لاشے پہ پہنچا. ارے دعا کرو, دعا کرو ہزاروں, ارے دکھلائے نا یوں لاش پسر بات کو اللہ. تاری ہوا حضرت پہ عذاب صدمہ چڑھتا, دم دم سے نکلنے لگا ہر آہ کے ہمراہ, پہلو میں گرے لاش پسر کے شہزی جا. آپ پہنچا قریب منہ کے کلیجا جو الٹ کر, ارے غش کر گئے لاش علی اکبر سے لپٹ کر. عزاداروں ادھر مولا کا یہ عالم تھا, بیٹے کے لاشے سے لپٹے غش میں پڑے تھے, ادھر خیمہ اس وقت میں کوہرام رکھا تھا. راوی کہتا ہے ایک بیوی اس وقت سرا سے اس طرح نکلی کہ چادر اس کی زمین پر خط کرتی جا رہی تھی اور وہ چلاتی جا رہی تھی. ارے تھے جس میں فدا شاہ والا وہ کہا ہے, جو چاند تھا اس گھر کا اجالا وہ کہا ہے, جس لال کو اس لال نے پالا وہ کہا ہے. ارے مشہور ہے جو کیسو والا وہ کہا ہے, ماں باپ سے 18 برس بعد چھٹی ہے. ارے کس کشت میں دولت میرے بھائی کی لٹی ہے. عزاداروں راوی کہتا ہے کہ وہ جناب زینب تھی, جب امام حسین نے اپنی بہن کی آواز سنی غصے آنکھیں کھول دی. آپ نے فرمایا زینب تم میدان میں کیوں چلی آئی, ابھی میں زندہ ہوں, زینب واپس جاؤ. اس کے بعد امام فرماتے ہیں سر پیٹ کے ہاتھوں سے پکارے شہ والا, زینب
अली अकबर को सिवा खाए के सिधारे, तुम किसकी मतलाशी हो मैं कुर्बान तुम्हारे, वो पास मोहम्मद के है तो फिर जाओ कि हम शक्ल पैगंबर न मिलेंगे, अगर लाशा तो मिलेगा अली अकबर न मिलेंगे, लाशा तो मिलेगा अली अकबर न मिलेंगे। अगर दारो इमाम बहन को समझा बुझा के पहने ले लाए, कहा बहन तुम शक्ल नबी की सफेदा बिछाओ, मैं लाशा लेकर आता हूँ, अजादारों सरों को पीटने का मकाम है, मेरे मौला ने कैसे अकबर का लाशा उठाया, कुछ कदम चलते थे लाशा जमीन पर रख देते थे, और फरमाते थे अकबर तेरे अलम से जिगर चाट चाट है, अकबर तेरे अलम से जिगर चाट चाट है, जब तू वही तो बाप के जीने पे खाक है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।